بھاویں پت ہووے بھاویں پان ہووے او اٹے مل نہیں وک سکدا بھاویں جتنا ستھرا چھان ہووے ات حضور دی دربار دے اندر حسب نسب دی گال کے نہیں بھاویں میر خان پٹھان ہووے مل رحمت ہوندا پوندا ہے جے کو سائیں دی جان سجان ہووے ماشاءاللہ ذوق پڑھائے جب تو ذوق دی خاطر ایک بھی عرض کر دے ماں ہزار دیوے جو بال رکھو پوندی اندے کو دید کہنی کروڑ رملی رمل پہ مارن ناہاش تھیندے سعید کہنی خدا جو چاہے جے کو چاہے بخش دے وے بعید کہنی نبی دے دشمن تے کندھی ڈھاوے یا بوڑھ تے مرے شہید کہنی اللہ پاک اصل ساریان دا مل کے باؤنا اپنی بار گئے اقدس انور دے اندر منظور و مقبول فرماوے میں تاری جھولی دے اندر کچھ پاؤنا چاہنا اگر تو ارادہ ہوئے تا آپ علیہ السلام دے کچھ ہیرے تاکو عطا فرماونا چاہنا آل نبی اولاد علی پیر سید میرے پاک نبی دے شہزادے دو تشریف فرمائیں ہنان دے وسیلے نال دعا منگسوں رب ضرور کرم فرمے سی جناب چچا وزیر صاحب دی قبر کو جنت دا باغ بنے سی کیونکہ حدیث پاک آقا علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ہون تو علی دعا رب کائنات میں محمد دے صدقے قبول فرمے دے میرے پردہ فرماوان دو بعد وال تو علی دعا جنہ نے میں محمد کون ڈٹھے اور اللہ انہاں دے صدقے تو علی دعا قبول فرمے سی انہاں دے پردہ فرماوان دو بعد میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جنہ نے میں محمد کون ڈٹھے والجہ او کو ڈٹھے او بندہ تو دے اندر موجود ہو سی دعا منگ سو رب ضرور کرم فرمے سی اون دے صدقے رب تو دعا قبول فرمے سی یعنی نبی پاک نے فرمایا میں محمد دے صدقے تو دعا قبول تین دیئے صحابہ دے صدقے تو دعا قبول تین دیئے تابعین کرام دے صدقے تو دعا قبول تھی سی والتبا تابعین دا دورہ سی انہوں دے صدقے تو دعا سارے نال میرے پاک نبی دا شہزادہ تشریف فرمائے ساکو یقین ہے جنہاں دعا منگ سو پاک نبی دی آل تشریف فرمائے حضرت عمر بن خطاب دی سنت عمل کریں دے آپ حضرت عباس کو کھڑا چاہ فرماوے نا عرض کرنا میرا مولا اگر لجپال تشریف فرماؤں دیاں دعا منگ دیا سے تسا قبول فرمیں دے ہوئے ان تیرا پاک نبی دا چچا عباس تشریف فرمائے ہین دے صدقے دعا منگ دے ہیں ہین عباس دے وسیلے نال کرم چا فرما ساری دعا قبول چا فرما عمر بن خطاب اگر حضرت عباس دا وسیلہ دے کے دعا منگن رب عمر بن خطاب دی دعا سن سکدے اسیا پاک نبی دے شہزادے دے وسیلہ دے کے دعا منگسو رب اپنے پاک نبی دے پاک شہزادے دے صدقہ کرم فرمے سی چچا وزیر دی قبر کو جنت باغ چ بنے سی توجہ ہے نا اس وقت پڑھا جاؤں طبیعت حاضر تھی کی میرے پاک محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدان مؤذن اذان دے وے تسا چپ کر کے کرو گھر کھڑے وے ایٹھے ودے وے کم کاج ودے جو کریں دے کھڑے وے ایک دفعہ بریک چلاؤ کہیں چاہیے کھڑے وے رکھو جا حال وہندے ودے وے تو رک ونجو گھر دے اندر گپ شپ دے اندر بیٹھے وے تو رک ونجو اذا سمعتم المؤذن جدہ مؤذن اذان دے وے چپ کر کے کرو فقولو مثل ما یقولو جی میں اذان اللہ اذان آدھا آندے تو سب دل دے اندر میں آدھے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ اذان ونجے مگ ثم صلو علیہ فإنہو من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا عشرا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ میرے پاک نبی نے فرمایا جنہ اذان مگ ونجے اذان دیون والا تے اذان سوان والا دوئیں بات کے اندر کی دعا منگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة میرے نبی نے فرمائے دعا بات کے اندر منگا ہے میں محمد ذات درود پہلے پڑھا ہے سمجھ آوے تو بلا ہے دعا بات کے اندر منگنی ہے اذان تو بات کیا کرنے بولو بولو اذان تو بات کیا کرنے اذان تو فوراں بات کیا کرنے اذان دے نال جڑا درود سلام پڑھیندا کرے معلوم تھی اسا مولویاں نہیں کڈا میرے پاک نبی دا حکم ہے میں علی آکھن دا حق رکھدا
صدیق اکبر دے دور دے اندر اذان ہے تے نال درود ہے عمر بن خطاب دے دور دے اندر اذان ہے تے نال درود ہے عثمان غنی دے دور دے اندر اذان ہے تے نال درود ہے مولا علی دے دور دے اندر اذان ہے تے نال درود ہے صحابہ کرام دے دور دے اندر اذان ہے کہ مولوی صاحب گال ہے اساری زندگی تھی قرآن و حدیث سن دے کوئی روایت ہو جی پڑھی تا کہنے سے کوئی روایت ہو جی سنی تا کہنے صدیق اکبر نے اذان دیتی ہوئے تے نال درود پڑھیا ہوئے عمر بن خطاب نے اذان دیتی ہوئے نال درود پڑھیا ہوئے عثمان غنی نے اذان دیتی ہوئے نال درود پڑھیا ہوئے مولا علی نے توجہ ہے اذان دیتی ہوئے نال درود پڑھیا ہوئے صحابہ تے اہل بیت اذان دیندے ہوئے اچھا میں کہ مولوی صاحب ایک گال تے نہیں پڑھی تے ایک گال پڑھی ہے کہ میرے پاک نبی نے حکم فرمایا ہوئے صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان غنی مولا علی صحابہ والے بیت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑا حکم سر رکھی تھے اجھا تو حکم فرمیندے پہ بنا ٹھیک ایک گھنٹے بعد عمل کرے سن یا صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا تسا حکم فرمائے آج تو کم کاج دے اندر مصروف ہے دنیا داری دے اندر مصروف ہے پال اندر رزق ودے گلنے ہیں رزق کی تلاش کے اندر ہے تھوڑا مصروف کریں آج عمل نہیں سے کریں دے کہنا سے مولوی صاحب صحابہ تو او صحابہ ہی انہوں میرے پاک نبی دا حکم تھی میرے محبوب دے الفاظ مکمل نام تھی نے صحابہ فوراً عمل کر کے دکھیں دیں میں کہ فوراً عمل تھی نائی آکے بے شک فوراً عمل تھی نائی اور میں کہ من اذان تو بعد درود دا حکم میرے پاک نبی دا ہے میرے پاک نبی توجہ ہے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی دا حکم ہے تیرا اذان مکے دعا بعد کے اندر منگنی ہے میں محمد کی ذات درود پہلے پڑھنے اور مرنا پوسی صدیق اکبر نے اذان دیتی ہے تو نہ میرے پاک نبی کی ذات درود بھی توجہ ہے آقا کار صاحب سارا ایک مسئلہ ہے ایک سوال ہے حل چکرو میں کہ نوکر حاضر ہے آئے جیس واسطے ہیں آقا اذان جو درود شریف ہے حدیث پاک کتنا ہے میں کہ پہلی کتاب مشکات شریف دوسری کتاب مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے آقا حدیث سے رکھی دے دوسری کہا ہے حدیث کے اندر حکم میں اذان مکا کے درود پڑھا تو سا پہلے ٹھوکی کھڑے ہوئے جو ہے گاہ سمجھ آنی بھی ہے آسان لفظ نے بولے نہ تو سا پہلے پڑھتے کھڑے ہوئے اس واسطے اے بدعت ہے میں کہ میرا محبوب دا غلام میرا ووٹ تیرے نہ جرا پہلے پردہ کھڑو بدعت کھڑا کریں دے تو چلو بدعت مٹا جب اذان مقامی دعا بعد کے اندر میرے نبی دی ذات درود تو بدعت مٹا اکو نے دستا کوئی حضور دا غلام نہیں سے ایسا ہی پڑھ دیں میں پڑھ سنے تو کری گیا نہیں سے اکیا صاحب پڑھ دیں ہولے ہولے میں فیصلہ لجپال دی ذات کرنا کروں یا رسول اللہ درود اچھا پڑھوں یا ایسا توجہ ہے میں اپنی گالی پاک نبی دا فرمان پڑھنا چاہنا یا سننا چاہنا آکے سبحان اللہ آواز بلند آپ پڑھنا سبحان اللہ تیر روک کے قدیس وہی پڑھنا چاہنا میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ یہ کوئی لفظ سمجھ جائے نو ہاتھ کھڑا کرے یعنی سجاد سارے کھڑا کرو بزرگ بیٹے ہوئے نوجوان میں سارے ہاتھ کھڑا کرو پاک نبی دا فرمان سمجھنا چاہنا سمجھاونا چاہنا ہاتھ کرنا سیدھا ہاتھ کرو سجاد نوجوان بیٹھے بزرگ بیٹے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ حدیث سمجھنا جب تک ہاتھ کھڑا نہ کرے سو ہاتھ کھڑیں یہ چہرے تو رکھو 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 یہ پھیری ہو کہ چاہتے ہیں یہ بولو بزرگ آدھن یار اپنی سنبھال ساری خیر ہے میں کیا سب سنبھالی وجہ تو نہیں کیتا ہے توجہ ہے راتی ہے توجہ ہے میرے پاک نبی دا فرمان ارشاد ہے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جس بندے نے میں محمد دی سنت نال محبت کی تھی سنت نال نہیں فقط احبانی او بندے نے میں محمد نال محبت کی تھی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کان معی فی الجنہ جس بندے نے میں محمد نال محبت کی تھی جنت کے اندر میں محمد ساتھی ہوں تھوڑا تک جائیے سنت رسول سے جاؤں گا بزرگ نے نوجوان نے تیاری کی تھی میں کہ بابا خیری طرح سونا پڑے آمدے جنہ اذان میں اللہ اکبر دی صدا آوے بھائی دے چادر گال تے سٹے سر تے پٹکا بدینے میلا کچیلا کسی نے منہ دھون دا پتہ مسجد کے اندر منہ آکے دھونے دے آکے اللہ دی بارگاہ دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی میلا کچیلا مسجد کے اندر واڑا نے
آج تو ماشاءاللہ بڑے پٹکے ڈھائی کھڑے کاٹن دے سوٹ ڈھائی کھڑے سرما پائی کھڑے دستار سے ڈھائی کھڑے بڑا سونا تھی میں تل والے جتی شتی بڑا سونا بڑھ گیا اگر مولوی صاحب تے کو نہیں پتا خان صاحب پتر دی شادی پیا کرے دے جام صاحب سردار صاحب مار صاحب چودھری صاحب پتر دی شادی میں شادی ہوں دے پتر دی تو تیاری آج کہتے سونا تو بڑیا ہوئے اتنا لوگ دن سونے سونے کم از کم اتنی تیاری تک کر کے وہاں تو سونے دے ناظر اللہ کھڑا ہوا میں کہ پتر خان شادی اپنے پتر دی کرے ملک صاحب اپنے پتر دی شادی کرے جام صاحب سردار صاحب اپنے پتر دی شادی کر تیاری کر کے پہنچ دے میں کہ طیفانی جہان چھوڑنے عالم برزخ کے اندر ورنی عالم معاشر کے اندر ورنی نجباد دربار کے اندر حاضر تیمنی اور دعا دے مکرم والا نبی دی زیارت کرنی یار کم از کم اتنی تیاری تک کر کے سونے دن رلے کھڑا ہوئے کیا بات ہے کیسے کیا سمجھ آگی دا کو سبحان اللہ یعنی بابا زبر دا کو جب سبحان اللہ امام زابی دی القبائر کتاب ان ایک حکایت یاد آنے بھی پڑھ چھوڑا وہ کہا سنے نا پڑھ چھوڑا امام زابی فرمینن کہ ایک ذمہ دار بندہ حج کرن واسطے اللہ دے گھر دے اندر کیا توجہ ہے نا اللہ پاک ہر مسلمان کو ساتھ نصیب فرماوے پیسے شیسے چاہ کے جوان جنا ملک عرب دے اندر پہنچن کو خطرہ تھیا کہیں چور میں کو لوٹ نہ گینے گیٹ لوٹ نہ گینے گیٹ نہ مار گینے پریشان ہوتے کہیں کو مشورہ کریں دیا پیسہ میرے کو ہے میں طواف کعبہ کرنے سونے نبی دی زیارت کرنی ان تو بعد واپس ہونے تک میرا پیسہ ضائع نہ تھی مجھے اندر بار انہاں کہ فلاں علاقے کے اندر وہیں پیا وہ فلاں جگہ جے سامنے گھارے اتھے بزرگ راندی بڑا امانت دار ہے تقوی والا ہی ولی کامل ہے بزرگ ہے اللہ والا ہے ان دو کل وہیں کے امانت رکھ جا تیرا حاج تے عمرہ کر گینے نا مالکی دن کے دستہ کرے سے اللہ کرے سی تیری امانت دیکھوں جوان حج عمرہ کیتے سی امانت رکھ کے واپس آکے حج عمرہ کرن دو بعد مائیں کے دروازے تے دستہ کریں دے بابا دروازے تے نہیں اندہ بابے دے پوتر دروازے دے انہیں کہا بابا کیویں اب تر ابا انہیں کہا تو فوت تھی کہ انہا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انہوں کہ تو کیویں آوے رکھ میرا پوتر تیرے ابے کو رکھ گیا امانت میں مسافر بندہ میں حج کی دیکھ کر میں ان واپس ویندہ پیا مہربانی کرو امانت انہیں کہا امانت تے کو جانتے ہیں تیری امانت توجہ ہے تو یار عجیب کہا کہ بہت امانت دار ہے لوگ آدم ولی کامل بزرگی کامل تقوی والا پرہیزگار ہے امانت دار ہے تو سب چٹا مکہ انہیں کہا امانت تے کو جانتے سعودی ہے کہ نہ تیری چلتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں دے علماء کرام کو مہربانی کرو میرا مسئلہ انہاں کہ یار لوگ منکرے کھڑے بالکل کعب تک پہنچ نہیں سے سکتے عشاء دی نماز پڑھ کے نا آپ زمزم دے کھو تے چلا منی اندہ تعلق ہے جنت دینا اندہ تعلق بولو اندہ تعلق اللہ وقت اندہ تعلق ہے جنت دینا تو آپ زمزم دے ڈھیر سارے گالی یاد آتے موضوع پھر رہی اوپر سے اللہ نہیں چاہنا میرا پاک نبی دا کہیں کٹھا تھی میں کو آپ زمزم موضوع دی ہے پورا گھنٹہ سنے سا آپ زمزم کو کئی چیز نہ نسبت ہے اندہ تعلق ہے جنت دینا مگر سوڑا کیا کرا کہ شاید نماز پڑھ کے ہر کوئی سمجھے تو آپ زمزم دے کر کے وہ بابے دا نا گنی اگر ہے ولی کامل تے کو تو جواب لے سی اپنی امانت رات دا وقت سڑیندہ رہ کے جواب نہیں آیا اللہ اکبر سویر پریشان تھی ہے اور علماء کو مہربانی فرمو کرم فرمو میرا مسئلہ ہم نہیں کیا نہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لگتا ہی میں بندہ جہنمی ہوں چلا ہم ملک کے یمن دے اندر کتا یمن دے اندر چلا ہم تب برہوت نامی ایک جگہ آئی اندہ تعلق ہے جہنم دینا اندہ مونڈ جہنم دینا لے اتنا عشاء دی نماز پاڑھ کے رات کھڑ کے صدال ہمیں اتنا نہیں ملیا تو اتنا مل پوسیا تن ملک یمن دے اندر پہنچے برہوت نامی جگہ دے پہنچے عشاء وقت کھڑ کے آواز رہے فوراں بابا جواب رہے جی میرے جوان کیا دے وادیا میں تے کو امانت دیتی آئی میری امانت وہاں کہ اب تیری امانت نہ رول لیے نہ بھول لیے نہ گل لیے وہاں کہ کتا ہے وہاں کہ میرے پترہ کو پتہ کیا نہیں انہاں کہا فلاں کمرہ دے فلاں کمرے دی فلانی چونڈ زمین پٹیسن کھٹا کھٹ کے پوری آیا ہمیں انہاں کہا جگہ پٹیسن تیری امانت دیکھوں وہ دے بابا امانت تا بعد اندر جنسا امانت تا بعد اندر وانچے سا پہلے تو رسا تو تا بہت بڑا ولی ہمیں تو تا بہت بڑا تقوی والا ہمیں تو تا بڑا پرہیزگار ہمیں تو تا بڑا امانت گزار ہمیں تو تا بڑا نمازی تے پرہیزی بندہ تو جہنم اندر کیوں تو جہنم اندر کیوں بابا دے یار چھوڑ میرے تے میرے رب دے راز دے گالی ہیں میرے کو اگر یا کہ ساتھ سے کوئی غلطی ہے تے چلو اسا عمل کرو رب کرم فرمائے اسا کو جہنم کرو
وہ کہ یار رب نے میرے کو بڑی دولت عطا فرمائی ہے، بڑی جائیداد عطا فرمائی ہے، میری ایک بہن آئی غریب، کیا بولو بولو، غریب بہن آئی، اون دے میں نہ دکھ دے اندر شامل تھی ہیں نہ سکھ دے اندر شامل تھی. امام صاحبی اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھ دیں آدھے دکھ سکھ دے اندر شامل نہیں تھیا. رب نے سارے باتاں چاہ کے منہ تماد تن جہنم دے اندر بزرگ تشریف فرمائے. میں کو تو سنا سو جیڑا بندہ بہن دے دکھ تے سکھ دے اندر شریک نہ تھی وے، اون دے نماز نہیں جائے، قرآن دے تلاوت نہیں جائے، حج عمرے سے ساری عبادت جائے، وہ جہنم دے اندر پڑے. جڑا مشکی سب بان کے بہن دے حق پہ قبضے کرے. بولو چلو بزرگ بیٹھے ایک گل نہیں سو جا میں کو چلو صلاح تھی ویسی میرے گاڑی چلو بزرگوں کو ڈھیر گاڑی سب ملے ہوئے اے دے سو عورت دی مت کیتا ہے کیا دے بولو تو صحیح. میں تارے کو سبق گھرنا چاہنا، میں کو کچھ پڑھنا چاہنا، میرے سارے استاد پڑھو جو تھوڑا. عورت دی مت کیتا ہے کھری دے اندر عورت عقل گٹیا ہے یہ میں آدھے یار عورت دی مت کھری چاہے عورت عقل گٹیا ہے چاہے عورت بے عقل ہے کو کھلے تلے رکھو ایک ڈنڈے تلے رکھو سدھی راسی سر ترکیو دا پاک ختم. میں کہ میں نبی دا اگر عورت دی مت ہے کھری دے اندر عورت عقل ہے گٹیا دے اندر اللہ وقت جیندہ عقل گٹیا دے اندر ہے جنی کم عقل ہے بے وقوف ہے اللہ اکبر میں نبی دا غلام میں کم عقل گٹیا دے اندر جنہ عقل ہے بے شعور ہے تے کم عقل والی ہے او کو خوشی چڑھی ہے اون نے اپنے جداد وچوں حصہ کڑ کے براد نہ لے جڑا عقل مند ہر بڑا پیتی ہوندے بے عقل ہر شاہ نہیں بیٹھی ہے لڑا جداد چڑھنا پانچ مرلہ دا پلاٹی چڑھنا اب میرے جنہ سامنے کنال زمین لئیے مرنا اوہ اتنے کنے دیا بے عقل ہر شاہ نہیں بھی ہے عقل اللہ وجہ ہے رات نہیں تھی یہ سچی گال میں باندھی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے کہ کوڑ دے بہانے مال بگانا کیا پچے سچے سونے چاندی نالی رلدہ کچے کوڑ کو جتنا پوچھے مارو سچ ہمیشہ اپریشن میں ڈاٹا کرے نا میں بڑا چکڑا ہے یہ تھوڑے دوست آباب نے مرشد کریم دوست آباب جتنے ہیں میرے اپنے علاقہ ہے میں اپنے وسیب اندر بیٹا میں پٹی تھی نا سارے جانے تھوڑ دے میرا گھر ہے بٹا دورو کر گئے اللہ اکبر غلام حسین دی کے ماں خادم حسین میرے سانڈو ہیں سارے جان دے میں کو الحمدللہ میں مکمل چکڑے آیا ہے میں اپریشن ڈاٹا کرے نا انہاں کے علاقے کے اندر آگے تو ہاتھ ہلکا رکھیں توجہ ہے میرے نبی دا غلام تھوڑا سوچو سمجھو حقوق ادا کرو اللہ اکبر جڑا بندہ ظالم ہے موت دے دو قسمہ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ایک موت ایسی جو نیک بندے کو فرشتے آنے نا فرشتے آ کر روح قبض کرنے خوشبو لئی ودنے معطر تھے ودنے بھئی موت یہ دی الذین تتوفاهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم آ کے منہ تے تماچے مرنے تھپڑ مار مار کے روح کٹھنے روح کٹھنے والے پتہ ہے کیا دے آدھی میں کو کیوں مرے یضربون وجوہهم منہ تے تھپڑ وادبارهم کان تے تھپڑ چاٹا مار مار کے میں کو کیوں مرے دے میں کیوں تھپڑ تے مرے دے فرشتے ہی کو جواب دینے اللہ اکبر جی میں دنیا تے بے شول ہمیں ادوے بڑھ بے شول دکھا توجہ ہے دنیا تے میرا خان سے میرا یار ہے چودھری صاحب میرا یار ہے ڈی ایس پی میرا یار ہے ایس ایچ او میرا یار ہے ایم پی ایم این اے میرا یار ہے فرشتے دن کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى لمبے لمبے ہٹ کر کے دنیا تو روب دے مان والا چودھری صاحب مار صاحب خان صاحب لوگوں نے کی جندر اکر اللہ گال کرنے والا جنہیں دنیا کے بے شور ہمیں اجویں پر بے شور دکھا ہن پارٹی گارڈ ہزار ترے ہی گھمرائی تا کون دکھا کچ کر کے دڑکے ہم تم گے چپ چاپ ستا پہ ہی بول لکھا ایک لیر دیبان میں چبننا پہ کہ جرت ہی گنڈ کھول لکھا بدبختہ مال پرے کھا دے بدبختہ مال پرے کھا دے کرویں عیش لو لکھا ان پیر پہاڑ تے شوق ترے سکڑی انگل تو چو لکھا بچو ہے لمبے لمبے ہاتھ کے اندر سادم پی اکتے کو موتی پکڑ کر چھڑا میں اقریبہ کو تران والا دیا بینی دی حق کرن والا غربا یتنا مساکین دوتے ظلم و ستم کرن والا مزدوران دی حق کرن والا اللہ اکبر ہمیں تو ہم سائن دوتے ظلم و ستم کرن والا بڑا تکبر کرنے کلا اذا بالغت التراق وکیل من راغ میں کو کیوں مرے نے فرشتہ دن دیکھا جلدہ پہ پتہ لگ میں سی توجہ ہے یہ تاری ابتدا ہے یضربون وجوہهم تھپڑ مار مار کے
جو فریقی آدم نا اللہ اکبر آسن قبرہ دلکسن بولو آسن قبرہ دلکسن فریقی آدم دیکھا جلدہ پہ پتہ لگ ویسی جڑے لچھن کرندہ رہ گئے نت پاپیب غریبان دے ظلمات وسیندہ رہ گئے کر ظلم زمین دے واسی تے تو عرش لیندہ رہ گئے ٹھیک ہے یہ فصل تیار تے بھی جڑی شوق رہندہ رہ میں آج بیا کر دیں مولی صاحب آگے جیسا اذان دو بعد درود پڑھتے ہیں لیکن ہول ہولے کہ فیصلہ پاک نبی دی بارگاہ کے اندر گھن جل دے یا رسول اللہ تسا فرماؤں درود ایسا پڑھوں یا اچھا پڑھوں سادہ عقیدہ ایسا پڑھوں والی سماعت فرمیندے رہے اچھا پڑھوں والوی جواب ارشاد فرمیندے رہے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ایسا پڑھو تو میں محمد سننا اچھا پڑھو تو میں محمد سنتا لیکن میں محمد حکم میں ارفعوا اصواتکم بالصلاة جب جانی میں محمد کی ذات دے درود پڑھا کرو باوازے بلند پڑھا کرو تو جو ہے جدان درود پڑھا کرو باوازے یا رسول اللہ کیوں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس واسطے اچھا درود پڑھنا فائدہ ہے فَإِنَّا لَذَابَ بِالنِّفَاق اچھا درود پڑھنا دل دی منافقت مٹ دیئے لیکن نبی دا غلام فیصلہ حضور نے فرما لیتے اچھا درود پڑھنا دل دی منافقت مٹ دیئے جنہیں اذان باوازے بلند دینے اذان مکن دو بعد درود ایسا نہ پڑھ درود باوازے بلند پڑھ کہ اذان سنیے تب وہ فیصلہ کر گی نہیں کہ جے اذان دیتی ہے میرے پاک نبی دا درد نو کرے میرے پاک نبی دا غلام ہے اس وقت دا سادے دل دا سہارا یا نبی سادے دل دا سہارا یا نبی سادے کی یاد تارا یا نبی سادے دل دا سہارا سارے میرے نبی دے درد غلام بانیوں میرے نبی دا غلام تیرا خان صاحب جام صاحب سردار صاحب پتر دی شادی کرنے کمی بڑا ٹھر ٹھر کے سہرے ودا پڑھتا ہوں گے اس واسطے تاکہ خان خوشتی سی میری جھولی پیسے نال بار دے سی ملے خوشتی سی میری جھولی پیسے نال بار دے سی میرے نبی دا غلام آج سارے رل کے میرے نبی دی ذات دے درود چپڑو کلام چپڑو اللہ وقت سارے حضور دے در دے کمی بنوانیو جلہ معاشر دا میدان آسی نفس و نفسی دا عالم ہوسی محبوب ساڑو تے خوشتی پیا محبوب دعا چا فرمے سی دنیا یا بات تے آخرتی سارے پڑھینو سالے دل دا سہارا یا نبی سالے دل دا سہارا یا نبی سالے کی یاد تارا یا نبی اللہ پاک نے فرمایا کل ازار دا بابا اعلان فرمایا آیت ترجمہ ختم ان الموت الذي تفرون معبود انہوں اعلان فرما رہے جے بھجے ودن درکے ودن امریکہ کیا لندن بھجے ودن اللہ پاک نے فرمایا انہوں اعلان کر ان الموت الذي تفرون بھجے تو رکھنٹے دے بھاگن جتنا بھائی سکتے ہیں موت کو بچتے ہیں بچ کے دکھاؤ اللہ فرماتے ہیں موت آنی ہے موت کو نہیں میں بچ سکتے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اللہ فرماتے ہیں موت میں ملاقات تھی منی ہے یہ موت دی تیاری کرو قرآن دی نسبت اختیار کرو نماز دی نسبت اختیار کرو جب نماز تے قرآن پڑھ سو اللہ فرماتے ہیں دنیا یہ بات کر چلے سا آخرت یہ بات فرما چلے سا رب کے نات عمل کرن دی توفیق عطا فرما کیا بات